اگر ان کے متعلق تھوڑی سی بھی دل میں خرابی آ جائے تو ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہوا رہتا ہے، وہ تو کافر ان کے حوالے سے بحث میں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن سورت الترمذی، یہ حسن سند کے ساتھ محبوب علیہ السلام کا فرمان کتنی کتابوں میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، کتنی کتابوں میں، کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ فرمایا جو میرے پیارے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ میں جس کو میرے پیارے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہوئے دیکھو تو گواہی دو کہ یہ مجھ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اصل میں فرمایا حقیقت میں میرا بغض اس کے دل کے اندر ہے، اور وہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے میرے ساتھ براہ راست بغض کا اظہار نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اس بغض کو ظاہر کرنے کے لیے میرے صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے۔ تو من ابغضہم، جو ان سے بغض کا اظہار کرے گا دراصل میرا بغض اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ سن 7 ہجری میں آئے تھے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف الزہری القرشی رضی اللہ عنہ، محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز سابقین اولین مہاجرین عشرہ مبشرہ میں شامل سیدنا خالد بن ولید مخزومی سیف من سیوف اللہ، کوئی بات ہو گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا، حضرت خالد کی ذرا آواز اونچی ہو گئی، سخت کلامی ہو گئی، محبوب علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، محبوب نے فرمایا لا تسبوا صحابی، ہم تو صدیوں بعد والے ہیں نا، سیدنا خالد کو خطاب کر کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خالد آپ آئے ہو کچھ دن پہلے، اور یہ وہ ہستیاں مہاجرین اور انصار سابقین اولین جو شروع سے میرے ساتھ ہیں، یہ ہر وقت میری مجلس میں، یہ میرے اصحاب ہیں، لا تسبوا صحابی، کبھی بھی میرے صحابہ کرام سے سخت کلامی نہ کرنا، سب نہ کرنا، اونچا اونچے لفظ ان کی شان میں، فرمایا ان کے مقام مرتبے کو دیکھتا ہے، فرمایا خالد لو انفق احدکم احدن ذهبا خالصتا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ اس کو دے دے اور اللہ کی رضا کے لیے احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ سونا راہ خدا میں تقسیم کر دے تو پھر بھی لن یبلغ مدعا احدہم ولا نصیفہ، وہ ایک مٹھی جو کی میرے پیارے اکابر صحابہ کرام جو راہ خدا میں خرچ کر دیں، تمہارا بعد والوں کا احد پہاڑ جتنا سونا بھی اس کی برابری یا آدھی مٹھی جتنی برابری۔ سبحان اللہ۔ آج یہ جو علامہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں بانی دارالعلوم دیوبند ہے، 1879 میں فوت ہوئے، انہوں نے کہا جی رہ گیا علم میں ہی تو انبیاء کرام علیہ السلام ممتاز ہوتے ہیں اپنے امتیوں سے، علم میں بھی اچھا ممتاز کیا ان لوگوں نے کہ کبھی جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے دی اور کبھی مجانین اور پاگلوں کے ساتھ معاذ اللہ سے معاذ اللہ، کہتے ہیں علم میں ہی تو ممتاز رہ گیا، عمل میں تو انبیاء کرام کے برابر بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات بڑھ بھی جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی پیارے صحابہ کرام اگر ایک مد یا اس کا نصف اللہ کے لیے، مد ایک پیمانہ ہے، اگر اس کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر جو بھی خرچ کر دینا تو بعد والے صحابی بھی ہو نا تو سابقین اولین کی برابری ان کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا ہوا نہیں پہنچ سکتا ہے، تو باقی امت کے اعمال کس طریقے سے ان ہستیوں کی برابری کر سکتے ہیں؟ اس لیے محبوب علیہ السلام کے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ سے کر آخری صحابی تک ہر ایک کا ادب، تعظیم اور ہماری طرف سے غلامی کا سلسلہ یہ ہمارے اوپر لازم کرنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پہلے صحابی رضی اللہ عنہ سے کر آخری صحابی تک اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن پاک سے بڑی کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں آخری بات یاد کر رہا ہوں، قرآن پاک 27واں پارہ سورہ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، تم
میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، مجھے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دو جماعتیں، ایک وہ من قبل الفتح جو 20 رمضان سن 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں مال و دولت جانیں خرچ کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور دوسرے وہ من بعد جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جہاد میں شرکت کی، مال و دولت خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ، اللہ کی بارگاہ میں درجہ ان صحابہ کرام کا بلند ہے، زیادہ بلند درجہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال اور جہاد کیا۔ رتبہ ان سابقین اولین کا زیادہ ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کا زیادہ ہے۔ آگے فرمایا وَكُلًّا وعد اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جہاں تک حسنہ اور جنت کا وعدہ ہے وہ میں نے کل کے کل، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہوں، کُلًّا وعد اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے کل صحابہ کرام سے میں اللہ نے جنت کا وعدہ فرما۔ سبحان اللہ، یہ نبی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی ہر صحابی نبی، جنتی ہر صحابی نبی۔ اب اگر کوئی فاضل ساتھی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ فلاں بن فلاں ہستی جو ہے، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ہاں جی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، نہیں جی یہ ہستیاں یہ تو جنتی نہیں ہے، گزارے یہ یہاں یہ لفظ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، لفظ کل جو ہے یہ عموم کے معنی پر دلالت کروانے کے لیے ہم نے نہیں، یہ انہی عربوں نے وضع کیا ہوا ہے جس عربی مبین میں قرآن اللہ نے نازل کیا۔ اس کی دلالت تو عموم پر قطعی ہوتی ہے۔ اب پیچھے دو جماعتوں کا ذکر ہے، من قبل من بعد، ٹھیک ہے جی، سارے جتنے مذکور ہیں ان سب کے لیے تو کلن کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب اگر آپ کسی ایک بھی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کو نکالنا چاہتے ہیں کل کے عموم سے، تو لفظ کل کی ایک تو معنی عموم پر دلالت جو ہے کہ یہ لفظ وہ ہے جو ینتظم جمعا من الافراد اما لفظا او معنی۔ خاص لفظ کی کیا تعریف ہے کتابوں کے اندر، اصول کے اندر؟ الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، اور عام کی تعریف ہوتی ہے کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا او معنى۔ تو لفظ کل کیا ایک خاص انفرادی طور پر ایک مسمى معلوم یا معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ نہیں، ينتظم جمعا من الافراد، تو جب اس کی عموم کے لیے دلالت عربی میں قطعی طور پر، تو قرآن پاک کی ہر آیت قطعی الثبوت ہے، لفظ بھی قطعی الدلالت ہے۔ لہذا اصول یہ ہے، اصول الشاشی بھی جس طالب علم نے سمجھ کے اساتذہ کرام سے پڑھی ہے اس پر بھی یہ معاملہ منکشف اور واضح ہوتا ہے کہ اس لفظ کل کے عموم میں سے اگر کسی فرد کو ہم نے خاص کرنا ہے کہ نہیں جی باقی تو سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے لیکن فلاں ہستی سے نہیں ہوا، تو اب اس کے لیے آپ کو ویسی ہی قطعی دلیل کی ضرورت ہوگی جو اس عام میں سے اس کو خاص کرے، اس کا ثبوت بھی قطعی ہے۔ تو قطعی ثبوت یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا خبر متواتر ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے الحم سے لے کر والناس تک کون سی قرآن پاک کی آیت ہے جو نام لے کر بائی دا نومینیشن نام لے کر فرماتی ہو کہ باقی تو سب صحابہ کرام جنتی ہیں لیکن فلاں جنتی نہیں ہے؟ بتائیے ہے کوئی آیت؟ وہ خبر متواتر وہی قطعیت کا فائدہ، خبر واحد تو زن کا فائدہ۔ کوئی یہ خبر واحد جس پر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ باقی میرے سارے صحابہ کرام پہلی مرتبہ فی اول وحدہ دن سیدھے جنت میں جائے لیکن فلاں کو روک لیا جائے گا، وہ بعد میں جائے گا میری شفاعت یا معاملات کا حساب؟ کوئی ہے ایسا؟ تو سب کے لیے جنتی کا آ رہا ہے نا جی۔ تو میرے دوستو اس کے اوپر چونکہ کوئی آپ اس لیے آپ اپنی مرضی سے نہیں اس میں تخصیص کر سکتے، تخصیص کے لیے یہ خبر متواتر چاہیے یا اس کے لیے قرآن پاک کی آیت چاہیے جو ان ہستیوں کا نام لے کر بتائے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے باقی سارے جنت میں جائیں گے۔ تو جب اس طرح تخصیص والی کوئی دلیل نہیں تو آپ آج سارے شریعت کے قوانین کو بلڈوز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے تخصیص کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بغیر کسی قانون، بغیر کسی ضابطے، بغیر کسی دائرے کے اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور بیکار فضول چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہمارے لیے قوانین بنائے ہیں۔
جو بندہ اللہ اس کے دیے اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے اصول و قوانین کے ہوتے ہوئے کہنے کہ میں ان قوانین کو میں تو اپنی مرضی کروں گا، تو اس کے بارے میں پتہ ہے قرآن میں کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے دیکھا رائیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ اس کے محبوب کے دیے ہوئے قوانین موجود ہیں، اصول موجود ہیں. اس لیے میرے بھائی قرآن نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، درجے مختلف ہیں. کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں، اس لیے جتنے جمہور اہل اسلام ہیں اہل سنت و جماعت، ان کا ہر ایک کا یہی عقیدہ اور قیامت تک ہے الحمدللہ کہ محبوب کے کل صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اب یہ جو ہے مشاجرات کا معاملہ، چونکہ حضرات صحابہ کرام کی بارگاہوں کو محبوب کی نسبت ہے، نازک معاملہ ہے، اس لیے اہل سنت کا یہ اصول ہے. آقا کریم علیہ السلام کے کثیر ارشادات کی روشنی میں کہ لا نذکرہم الا بخیر، جس صحابی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آئے گا نا ہم انہیں معصوم عن الخطا نہیں مانتے. جو تو محبوب علیہ السلام کی رات دن آپ کی بارگاہ میں رہنے والے قرب میں ہیں، یزت کی ان کا فیض ان کو عطا ہوا ہے، ہاں جی، تربیت کے کامل مراحل انہوں نے طے کیے ہیں، ان ساری ہستیاں بڑی عظمت والی ہیں. بعد میں امت میں حضور داتا صاحب جیسی اتنی عظیم ہستی ہیں جن کو ہم محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، صدیقیت کا مقام ہے. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری قطب ہیں، غوث ہیں، صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. تو میرے دوستو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت عظیم ہستیاں بھی جلوہ گر ہیں جو محفوظ عن الخطا ہیں، اور کئی ہستیاں ایسی ہیں جو اس مقام پر نہیں ہیں. لیکن اگر ان سے بتقاضۂ بشری کوئی معاملہ نہیں سمجھ میں آیا، وہ اپنے آپ کو بالکل حق سمجھ رہے تھے اور اس میں ان سے کوئی بھی ایسی اجتہادی طور پر معاملہ اوپر نیچے ہو گئے، قرآن فرما رہے کلن وعد اللہ الحسنی، جب ان ہستیوں نے قیامت میں جلوہ گر ہونا ہے میں نے ان کی بشری کمزوریوں کو نہیں دیکھنا، میں اللہ نے نسبت محبوب دے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو کچھ ہمارے دوستوں میں شدت آ گئی ہے، ہاں جی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو موضوع بحث بنانے سے بچتے ہیں. لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی ان ہستیوں کا ذکر کریں گے خیر اور اچھائی، ان کی خدمات کا ذکر کریں گے، ان کے جنتی ہونے کا ذکر کریں گے، ہاں جی، ان کی جو اچھائیاں کر وہی ہمیشہ مد نظر رکھیں گے اور انہی کا ذکر کریں گے. جب بھی ذکر کریں گے خیر سے، ہمارے لیے پریشانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم قرب قیامت کے اس دور میں پیدا ہوئے، ایک تو ہمارے اکابرین اس دور میں نہیں رہے. حضور شیخ الاسلام سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، حضور غزالی زمان راضی دوران سید العلماء راسخین علامہ سید احمد سید شاہ صاحب قاضی غریب نواز علیہ رحمۃ جیسی، حضور محدث اعظم پاکستان میرے آقا کریم کی برکتوں میں سے برکت عظیمہ حضور سیدی علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی قادری چشتی رضوی غریب نواز رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں سے ہم محروم ہو گئے. قرب قیامت ہے، اندرونی بیرونی فطروں نے یلغار کی ہوئی ہے، ہمیں مجبوراً ان موضوعات پر کلام کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے بچوں نوجوانوں کا ایمان نہیں محفوظ رہتا. یہ جو کچھ ہمارے عزیزوں، میں نے ٹائم آپ کا بہت لے لیا اس لیے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، چند منٹوں میں بات مکمل کرتا ہوں. یہ جو غلط ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے نا کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقابلے میں جن ہستیوں نے اجتہاد کیا اور حضور مولا کائنات کو ان کے خلاف مجبور ہو کر جنگی کارروائی کرنی پڑی، ورنہ انہوں نے جنگ میں پہل نہیں کی، جنگ جمل میں پہل نہیں ہوئی ہے. حضور مولا کائنات نے جنگ کا آغاز اور برحق کا آغاز کروایا. جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہل نہیں کی، جنگ میں حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور انہوں نے برحق کیا اپنے مقام پر. اب یہ جو ہمارے بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، کوئی یوٹیوبر محمد علی مرزا صاحب فلاں فلاں فلاں،
کہ جی جو بھی امیر المومنین حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے مقابلے میں آئے وہ تو جی جنت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے جنت کافروں کے لیے ممنوع ہے مومنین کے لیے نہیں. کیا دو مومن گروہ آپس میں نہیں لڑ سکتے؟ ان کا قتال اور جنگ نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر. قرآن نے تو پہلے یہ چیز واضح فرما دی تھی. 26ویں پارے سورہ الحجرات آیت نمبر 9 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فرمایا اگر دو طائفے دو گروہ کون من آگے بیان کیا ہے ان طائفتان اگر دو طائفے دو گروہ دو بڑی جماعتیں کون سی دو جماعتیں بیان کی ضرورت ہے من آگے بیان من المومنین فرمایا مومن دو جماعتیں اقتتلوا اگر آپس میں اقتتال اور جنگ ہو جائے ان کے درمیان. یہاں قرآن نے دونوں لڑنے والے گروہوں کو مومنین قرار دیا یا نہیں قرار دیا؟ یہ نہیں ضروری ہوتا کہ جب بھی جنگ ہوگی ایک طرف مومن ہوں گے اور دوسری طرف کافر ہوں گے. یہ تو قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ دو مومن قوتیں ہوں دو مومن ممالک ہوں دو مومن ریاستیں ہوں دو مومن قبیلے ہوں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اتنے حالات بے قابو ہو جاتے ہیں کہ بالآخر قتال اور جنگ کی نوبت آ جاتی ہے. تو قرآن نے اصول عطا فرما دیا کہ اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑے تو باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. رہنمائی عطا فرمائی اللہ پاک نے اصول اور ضابطہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا اگر دو مومن طائفے اور گروہ آپس میں قتال اور جنگ آمادہ ہو جائے اور جنگ کرے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن نے تو مدنی دور مقدس میں محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس سے کچھ 7 سال قبل سورۃ الحجرات میں یہ بتا دیا تھا کہ قیامت تک جو میرے محبوب کی امت موجود ہے تو مختلف زمین کے حصوں میں محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد دور صحابہ کرام میں دور تابعین قیامت تک جو ہے امت مسلمہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مومنین کی آپس میں بھی جنگ ہو سکتی ہے. ہو جائے تو تم نے یہ کرنا ہوگا. قرآن نے تو فرمایا تھا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تم نے ان میں صلح کی کوشش کرنی ہے. آگ لگا کر ایک طرف ایمان اور دوسری طرف کفر کے فتوے نہیں دینے لگنا. سبحان اللہ. تو قرآن نے بتایا کہ مومنین کی جنگ ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں بڑا غور کرنا ہوگا. ہمارا تو مذہب ہے کہ اس جتنے اختلاف ہوئے اس میں حق حضور امیر المومنین مولا کائنات کے ساتھ ہے. لیکن ادھر بھی اجتہاد ہے باطل ادھر بھی نہیں ہے. ادھر زیادہ سے زیادہ خطائے اجتہادی ہو گئی ہے. ہاں جی وہ بھی مومن اور اس خطائے اجتہادی کے باعث وہ یہ نہیں کہ کوئی کافر ہو گئے. جیسے قرآن نے فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا اسی طرح بخاری شریف میں 2 مقامات پر حدیث ہے. مسلم شریف جامع ترمذی مسند آپ کتنی کتابوں میں حضور ام المؤمنین حضور سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے. محبوب علیہ السلام کے جلیل القدر صاحب علم و دانی صحابہ کرام میں شمار ہے سیدنا ابو بکرہ نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ ان سے بھی مروی ہے حدیث صحیح ہے. تو 2 جگہ بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضور سیدنا امیر المومنین نوجوانان جنت کے سردار ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اپنی گود مقدس میں منبر شریف پر دائیں جانب جلوہ گر فرمایا ہوا ہے. دائیں ران مقدس پر ینظر الیہ مرۃً وإلی الناس مرۃً وإلیہ مرۃً وإلی الناس مرۃً. محبوب کبھی امام حسن کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں کبھی حاضرین کی طرف نگاہ فرماتے ہیں. تھوڑی دیر اس طرح دیکھنے کے بعد محبوب نے فرمایا انا ابنی ھذا سید بے شک یہ میرا پیارا بیٹا سید ہے. عربی زبان میں سید عربی تو عربی کس کو کہا؟ السید هو الذی یلجأ الیہ الناس فی المفازع کہ جب لوگوں پر اتنا مفزع اور گھبراہٹ اور پریشانی آ جائے مصیبت کبرا آ جائے کہ نہ ان کی جان بچ رہی ہو نہ مال نہ عزت تو پھر وہ دیکھیں کہ اب ہمیں اپنی جان مال خون عزت بچانے کے لیے کہاں پناہ لینی پڑتی ہے. پھر کوئی ایک ایسی ہستی ان کے ذہن میں آ جائے کہ اس ہستی کے پاس اگر ہم چلے جائیں تو وہ ایسی ہستی ہے جو ہمیں یہاں لجپالی فرمائے گی کرم فرمائے گی پناہ دے گی. ہماری جان بھی بچ جائے گی مال خون عزت سب کچھ بچ جائے گا. اس کے پاس جان وہ ہستی پناہ دے دے تو جو اس مفزع کے عالم میں لوگوں کو پناہ عطا کرنے والی ہستی ہو اپنا سب کچھ قربان ہو جائے قربان کر دے
لیکن جن کو پناہ دی ہے نا پھر ان کی پوری حفاظت کرے. یقال لہ السید، اس ہستی کو سید کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا انا ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا پیارا بیٹا سید ہے. ایک وقت آئے گا جب میری امت میں کتنے سارے لکھوں کھا افراد جن کا خون نہیں محفوظ ہوگا، مال، عزت، یہ میرا پیارا بیٹا سب کچھ قربان کر کے ان کو حفاظت اور پناہ عطا فرمائے گا. بے شک یہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ سید ہے. لعل اللہ ان یسرع بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ السلام. یہ مختلف اسناد میں الفاظ آگے پیچھے ہیں. میں نے بھی ایک بالکل یہی الفاظ ہیں محبوب علیہ السلام کے کتنی سندوں میں، اور میں یقینی طور پر اللہ پاک میرے اس پیارے بیٹے کی برکت سے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بھاری گروہوں میں سلو پیدا فرما دے گا. ایک تو یہ پتہ چلا یہ سلو ہوئی تھی ربیع الثانی سن 41 ہجری میں. محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے یکم یا دو ربیع الاول شریف سن 11 ہجری. جو واقعہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے 30 سال بعد ہونا تھا، محبوب علیہ السلام اس کی خبر پہلے عطا فرمائی. وہ علم غیب اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو آنے والے حالات کا علم عطا فرمایا. اور دوسرا محبوب علیہ السلام نے دونوں گروہوں جن میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کا ذریعہ بننا ہے. لعل کا کلمہ اللہ اور محبوب کے کلام میں اور مستقبل میں وقوع فعل پر دلالت کرے تو وہ ترجیح کے لیے نہیں کرتا، یہ کوئی یقین کے لیے ہوتا ہے. لعل اللہ ان یسرع بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یقینی طور پر اللہ پاک میرے اس پیارے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بھاری گروہوں میں صلح پیدا فرمائے گا. حضور مولا کائنات کے گروہ کو بھی محبوب نے مسلمان قرار دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بھی محبوب علیہ السلام نے مسلمان قرار دیا. قرآن بھی فرماتا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنین میں اقتتال ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا قتال جنگ کی نوبت عملاً آ سکتی ہے. محبوب نے دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا. کیا آپ قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل رکھتے اور محبوب کے فرمان سے بڑھ کر آگے؟ اب آئیے جس ہستی کے ساتھ یہ معاملات ہے، حضور امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات ہیں، ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. یہ امام بخاری اور مسلم کے استاذ ہیں، امام المحدثین امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری سے 21 سال پہلے 235 ہجری میں، یہ 9 جلدوں میں کتاب ہے میرے پاس، یعنی المصنف فی الاحادیث والآثار. اس کو کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ. اس کی یہ 8ویں جلد ہے. اس کی آپ جناب کتاب الفتن اور کتاب آپ ملاحم اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ کتنے حوالے صرف کتاب الفتن کے لیے حوالے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم طالب علموں کی اللہ پاک نے ڈیوٹی، اور یہ سارا فیضان جامع نظامیہ رضویہ کا فیضان ہے. کیونکہ میں چند سال حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ سیدی مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ اور میرے استاذ زیبکار اللہ تعالیٰ دعا فرمائے کہ آپ کے سائے میں صحت سلامتی قوت عافیت کے ساتھ برکات عطا فرمائے. حضور سیدی علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب دامت برکات، میں چند سال ان کو تنگ کرنے کا شرف جامع نظامیہ میں حاصل کرتا رہا ہوں. ڈیوٹی ہم طالب علموں کی یہی ہے، استادوں کے فیضان برکت، اور مجھے غلامی حاصل ہے حضور پیر سیام لجپال یہ آپ یہ دیکھ ہم اہل سنت کی کتاب. لیکن چونکہ میں نے پہلی ٹائم آپ کا گفتگو کے آدھے حصے میں بہت زیادہ لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں. میں ادھر سے نہیں، میں ڈائریکٹ وہ جو اہل تشیع کی بنیادی کتابیں جن کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کتابوں میں دیکھیے کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی جنگیں، چاہے وہ جنگ جمل ہو چاہے وہ جنگ صفین ہو، ان ہستیوں کے متعلق حضور مولا کائنات کیا تعلیم ہمیں عطا فرماتے ہیں. کیونکہ ہم آپ کو چوتھا برحق خلیفہ راشد علی منہاج النبوت امیر المومنین مانتے ہیں. آپ کے حکم کو بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ بھی میں نے عرض کیا کہ ہم اہل سنت کی کوئی ایک نہیں 20 کتابوں میں صحیح اسناد سے حضور مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے. لیکن آپ یہ علماء اہل تشیع کی بنیادی ترین جو کتاب ہے قرب الاسناد، یہ آپ نہج البلاغہ والے علامہ رضی، ان کے بڑے بھائیوں علامہ مرتضیٰ علم الہدا، جن کو علماء شیعہ کہتے ہیں، ہدایت کا پہاڑ علم الہدا، جو ان سے بعد میں بڑا بھائی بعد میں 430 ہجری میں فوت ہوا،
جس نے 4 جلدوں میں کتاب الشافی فی الامامت منہاج الکرامہ، ہاں جی، اور یہ بڑی کتابیں لکھی ہیں علامہ مرتضیٰ علم الہدا نے، ان کی کتابیں پڑھیں گے، یا ملا باقر مجلسی جو 1112 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، 120 جلدوں میں اس کی کتاب ہے بہار الانوار فی فضائل اہل بیت النبی المختار علیہ السلام۔ اس کی اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو 1239 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، وہ تحفہ اثنا عشریہ میں فرما رہے ہیں کہ شیعہ کے اندر علامہ ملا باقر مجلسی سے بڑا صاحب مطالعہ عالم آج تک نہیں پیدا ہوا، اور اگر امامیہ مذہب اثنا عشری مذہب کو در حقیقت ملا باقر مجلسی صاحب کا مذہب کہا جائے تو کوئی بے جا نہیں ہوگا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ لیجیے، الحق الیقین پڑھیں، بہار الانوار پڑھیں، ہاں جی، جو بھی اس کی کتاب آپ پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو یہ بات حیات القلوب وغیرہ میں نظر آئے گی کہ من اصول نل معتبرات، کہ قرب الاسناد جو کتاب ہے یہ ہمارے اصول معتبرات میں سے ہے، اور سارے اس کے حوالے دیں گے۔ یہ کس نے لکھی؟ الشیخ الجلیل ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری جو 244 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، یہ اس کی مرتب نظر، یہ 3 صدی ہجری کی کتاب ہے اہل تشیع کی قرب الاسناد۔ الغرض میں اس کا تعارف کرواتے، اب دیکھیے یہ حوالے اس طالب علم نے لگائے ہیں اس کے شروع میں، ٹھیک ہے جی، یہ سارا جو مطالعہ کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہماری رہنمائی کیا فرماتے ہیں۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 93 کے اوپر صحیح سند کے ساتھ حضور امیر المومنین کا فرمان گرامی جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 93 قرب الاسناد کا حدیث نمبر 313، جعفر ان ابی ہے انا علی علیہ السلام کانا یقول لأہل حربہ، حضرت امام الائمہ حضور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ان ابی ہے، اپنے والد گرامی حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سیدنا مولا کائنات کا فرمان پیش فرما رہے ہیں کہ کوئی 1-2 مرتبہ نہیں، جب حضور امیر المومنین مولا کائنات ان جنگوں سے فارغ ہو کر کوفہ میں آپ جلوہ گر ہوئے، کانا یقول لأہل حربہ، آپ اپنے سے جنگ کرنے والوں کے متعلق اہل حرب کے متعلق فرمایا کرتے تھے، انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، بے شک ہم نے اگر جنگ جمل کی ہے یہ جنگ صفین کی ہے تو ہم نے ان کو کافر قرار دے کر جنگ نہیں کی ان کے خلاف۔ آج تو شیعہ اتنی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خالی شیعہ ہوا، آج یوٹیوبر حضرات بیٹھ جاتے ہیں جیلوی صاحب اور یہ کفر سے پیچھے رکتے نہیں ہیں۔ حضور امیر المومنین جن کے فرمان ان مسائل میں ہمارے لیے حجت اور سند ہے، وہ فرماتے ہیں انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، ہم نے ان کے خلاف اس لیے جنگ نہیں کی کہ وہ کافر ہو گئے تھے، نہ اس لیے جنگ کی ہے کہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا تھا، نہ ہم ان کے نزدیک کافر ہیں نہ وہ ہمارے نزدیک کافر ہیں، ولکننا رأینا انا علی حق ورأوا انہم علی حق، بلکہ ہم نے اس لیے جنگ کی کہ ہم نے یہ رائے رکھی کہ ہم حق پر ہیں، وہ یہ رائے رکھتے تھے کہ وہ حق کے اوپر ہیں، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، ہم اپنے آپ کو، ادھر بھی اجتہاد تھا ادھر بھی، اور یہ سند اہل بیت اطہار کی سند ہے، رضوان اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان گرامی آگے جناب صفحہ نمبر 94 کے اوپر حدیث نمبر 318، یہ 244 ہجری میں فوت ہو رہے شیعہ محدث علامہ ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری جو ہے، کتاب ان کے معتبر ترین اصولوں میں سے اصول کافی بھی بعد میں آئی ہے، کیونکہ وہ تو 329 ہجری میں فوت ہو رہے، 329 ہجری اگلی صدی میں علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی جس نے اصول کافی لکھی ہے سیاہ اربع میں سے پہلی کتاب، تو یہ اصول کافی سے بھی پچھلی صدی کی شیعہ کتاب ہے۔ حدیث نمبر 318، جعفر ان ابیہ علیہ السلام ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق ولکنہ کان یقول ہم اخواننا بغوا علینا۔ حضرت امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان حضور امام الائمہ سیدنا امام
محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا علی علیہ السلام کہ بے شک امیر المومنین علی علیہ السلام لم یکن ینسب احد من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جس نے بھی آپ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے آپ ان کو نہ شرک کی طرف منسوب کرتے تھے نہ منافقت کی طرف منسوب کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ مشرک نہیں ہے وہ مومن ہے وہ منافق نہیں ہے وہ مخلص مومن ہے ولکنہ کان یقول لیکن امیر المومنین فرمایا کرتے تھے ہم اخواننا چاہے اہل جمل ہو یا اہل صفین وہ ہمارے بھائی ہیں ہم اخواننا وہ ہمارے بھائی ہیں. یہ ہے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مذہب. آپس میں جنگیں ہو گئی ہیں اختلاف ہوا ہے لیکن اخلاص کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں بغوا علینا لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ شرعی شبہ کیوں باغی وہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے جو کسی شرعی شبہ کی بنیاد پر امیر المومنین برحق کی اطاعت سے باہر ہو جاتا ہے. وہ ہماری اطاعت سے باہر ہوئے باقی وہ ہمارے بھائی ہیں. اسی طریقے سے آپ صفحہ نمبر 96 کے اوپر حضور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا فرمان گرامی ہے. صفحہ 132 کے اوپر امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے. ہاں جی یہ حدیث نمبر ہے صفحہ 132 پر 462 ابو البختری ان جعفر ابن محمد ان ابیہ ان علی علیہ السلام. یہاں عبداللہ بن جعفر حمیری ابو العباس کا استاد ابو البختری وہ سیدنا امام جعفر الصادق وہ سیدنا امام محمد الباقر اور وہ حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایت انہ قال امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا القتل و قتلان قتل جو ہوتا ہے تو اس کی بھی دو